كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في آية أخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جیسے اللہ کی کریم ذات نے اپنے لامحدود احسانات کے ساتھ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جیسے نبی بنا کر ہمیں اتنے اونچے نبی عطا فرمائے اور اتنا اونچا درجہ ان کو عطا فرمایا، تو اسی طرح اللہ نے ہمیں ان کی امت میں بنا کر بہت بڑا اعزاز بخشا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا. اللہ نے تمام انبیاء پر جنت میں داخل ہونے کو روکا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ہے، جب تک کہ تمہارا یہ نبی یہ امی جنت میں داخل نہ ہو جائے. تمام امتوں پر حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک کہ میری یہ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی: اے داؤد، میں تمہارے بعد ایک نبی بھیجوں گا جس کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ مجھے بہت محبوب ہوگا. کبھی میں اس پر غصہ نہیں ہوں گا اور نہ وہ کبھی میری ناراضگی والا کام کرے گا، اور میں نے پہلے ہی سے لکھ دیا اگر اس سے کچھ اس کے منصب کے خلاف بات ظاہر بھی ہو جائے تو میں نے پہلے ہی سے اس کو بخش دیا ہے. اس کی امت میری رحمت کی مستحق ہوگی. اس کی امت پر وہ فرائض عائد کروں گا، وہ چیزیں فرض کروں گا جو میں نے پہلے انبیاء پر فرض کی، اور نوافل بھی وہ دوں گا جو پہلے نبیوں کو دیے. اور یہ امت جب قیامت میں آئے گی اور ایمان والوں کے جسموں سے ان کے اعمال کا نور ظاہر ہو رہا ہوگا، تو اس امت کے جسم سے نکلنے والا نور نبیوں کے نور کے مشابہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی: اے عیسیٰ، تیرے بعد ایک امت آئے گی اور وہ میری نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرے گی. جو خوشی ہو، جو نعمت ملے، فوراً کو یہ احساس ہوگا یہ خوشی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ میرے شکر میں لگیں گے. اور ان پر کوئی حالات آئیں گے، پریشانی آئے گی، تو فوراً وہ صبر کریں گے. ولا علم لهم ولا حلم. اے عیسیٰ، ان کے پاس اپنا ذاتی علم بھی نہیں ہوگا، حلم بھی نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ نعمت پر شکر ادا کرنا اور حالات کے آنے پر صبر کرنا یہ تو بہت اونچی صفات ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ولا علم لهم ولا حلم، کہ ان کے پاس اپنا کوئی علم اور حلم نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو اپنے علم میں سے علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے حلم عطا کروں گا. یہ بڑی اونچی امت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ کسی دوسرے میں کہا: اے اللہ، اس عظیم امت کے بارے میں مجھے بتائیں یہ کیسی امت ہے؟ تو اللہ نے علم دیا، اللہ نے حلم دیا کہ اے عیسیٰ، یہ امت تو علماء ہوں گے، علم والے، حکماء ہوں گے، حکمت والے، اور یہ گویا کہ وہ انبیاء ہیں، اور یہ اتنی اونچی صفات والے ہوں گے کہ میرے تھوڑے سے رزق پر یہ راضی ہو جائیں گے. اے اللہ، تو نے دیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو قیامت میں ان کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاؤں گا، اور ان کو قیامت میں جنت میں میں ان کے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں داخل کروں گا. کیونکہ زمین پر آنے والی جتنی امتیں ہیں، کسی امت کی بھی زبان لا الہ الا اللہ سے اتنی مانوس نہیں ہوں گی جتنی اس امت کی زبانیں لا الہ الا اللہ سے مانوس ہوں گی. اور جتنی امتیں آئی ہیں ان کی گردنیں سجدوں سے اور میرے سامنے جھکنے سے اتنی مانوس نہیں ہوں گی جتنی اس امت کی گردنیں مانوس ہوں گی. اللہ کی طرف بلائیں گے، لا الہ الا اللہ کے صدا لگائیں گے، حالات کے آنے پر اللہ کے سامنے جھکیں گے اور اللہ سے مانگیں گے. تو اللہ نے ہمیں یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو.
تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے خیر برکتیں لے کے آئے، آپ مردوں کے نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے مردوں کو بھی یہ ذمہ داری ملی، آپ اپنی امت کے لیے ختم نبوت کی وجہ سے دین بھی لے کر آئے، دین کی محنت بھی لے کر آئے، اللہ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امت تک پہنچانا، ایک ایک فرد تک پہنچانا۔ تو یہ ذمہ داری جیسے مردوں کے لیے ہے، ایسے ہی یہ ذمہ داری عورتوں کے لیے بھی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنی امت کو پہلے دن سے ساتھ لیا۔ یہ نہیں کہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو چھپاؤ، حالات ٹھیک نہیں ہیں ٹھہر جاؤ، عوامر اترنے دو، علم آنے دو، پھر اس کام کو کرنا نہیں۔ پہلے دن سے امت شریک ہے اس محنت میں، مرد بھی عورتیں بھی۔ امت کے 3 طبقات ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے، عزت والوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نبوت سے پہلے ہی جاہلیت کے دور میں دوستی تھی، آپس میں محبت تھی، تعلقات تھے۔ آپ کو نبوت ملی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے آپ کو برا بھلا کہا، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ابو بکر نے کہا اے ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت ہے بیٹے کے نام پر، اے قاسم کے باپ، آپ کیا ہوا؟ اب آپ اتنا نظر نہیں آتے، مجالس سے غائب رہتے ہیں اور پھر اپنے بڑوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کہ نہیں، برا بھلا نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے ایک دین دیا، ایک کلمہ دیا، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اے ابو بکر، میں تجھے بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو۔ تو ادھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ختم ہوئی اور ادھر حضرت ابو بکر نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت عمر حضرت ابو بکر کا کچھ جھگڑا ہوا، چپکلش ہو گئی، حضرت ابو بکر رنجیدہ تھے، معاملہ صاف نہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا ہوا؟ میری قوم، مجھے میرے ابو بکر کے بارے میں تکلیف دی جاتی ہے، میرا ابو بکر رنجیدہ ہے جس کے سے میں رنجیدہ ہوں۔ اے عرب کے لوگوں، میں اللہ کا اتنا بڑا پیغام، خیروں اور برکتوں والا پیغام لایا تھا، تو پہلی دفعہ میں تم سب نے رد کر دیا اور تم سب شک کرنے لگے اور مجھے کچھ کچھ کہا۔ ایک ابو بکر ہی تو ہے میرا کہ میری دعوت ختم نہیں ہوئی کہ اس نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور فوراً دعوت میں لگے۔ پہلے ہی دن 4 صحابہ، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ان چاروں کو دعوت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ صرف کیا ملا ہے؟ کلمے کی دعوت۔ تو مرد ہیں، بڑے ہیں، وہ بھی دعوت دے، پہلے دن سے دعوت۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے آج آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا آپ آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کیا عرض کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت اول من یدعو، آپ پہلے داعی ہیں امت میں، مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ جب مجھے یہ دعوت پہنچی، انا اول من یستجیب، سب سے پہلے آپ کی دعوت کو میں قبول کرتی ہوں۔ حضرت خدیجہ، اور اپنا جان لگانا شروع کیا، مال لگانا شروع کیا۔ تو عورت ذات ہیں، وہ بھی دعوت دے رہی ہیں۔ اللہ نے اس امت کی عورت کو بھی نوازا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دعوت دے رہی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، آپ کائنات کے سب سے حسین اور کائنات کے شہزادے، وجہ کائنات ہیں، اور سارا معاملہ اللہ آپ کا طے کر رہے ہیں۔ اللہ کی تدبیر چلتی ہے کہ اس شہزادے اور حسین اور جمیل شخصیت اور ہستی کی شادی ایک ایسی عورت سے جو 15 سال آپ سے عمر میں بڑی ہے، 40 سال کی عورت سے ہوگی۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ میں جب اپنے نبی کو ایک ذمہ داری دوں گا، میرا نبی ایک کلمہ لے کر جائے گا تو سارے لوگ اس کی مخالفت کریں گے، تو یہ خدیجہ ہی سمجھدار وہ عورت ہے جو اس کام کو کر سکتی ہے کہ حضور جب پریشان ہو کر آئیں گے تو ان کو تسلی دے گی۔ سب سے پہلے تسلی دینے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو بلند کرنے والی، اپنا مال لگانے والی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ایک عورت ذات سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔
اور ایسا اپنا مال لگایا، ایسی جان لگائی، ایسا اپنا سب کچھ دین کے لیے کیا کہ اللہ کا سلام آ رہا ہے اس امت میں دو ہستیوں پر، ایک حضرت ابو بکر پر سب کچھ لگانے کی وجہ سے، اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، دیہات سے آتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتی ہیں، اللہ نے سینے کو روشن کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، دیکھ رہی ہیں حالات بہت خطرناک ہیں اور کلمہ پڑھنے والے کو کیسی کیسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ وہ دیہات کی اجنبی عورت ہیں، لیکن کلمے کے پڑھتے ہی وہ قریش کے سرداروں کے گھروں میں جا کر عورتوں کو دعوت دے رہی ہے، ارے فلانی لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گی۔ جو الفاظ حضور کے ہیں وہ کہہ رہی ہیں، عورت ذات ہے۔ تو قریش مکہ کو پتہ لگا کہ اچھا ایک دیہات کی عورت ہماری عورتوں کے پاس آ کر دعوت دے رہی ہے۔ یہ صحابہ کو تکلیفیں جو دی گئی، بلال کو پیٹا گیا، خباب ابن عرت کو انگاروں پر لٹایا گیا، سمیہ کو شہید کیا گیا، یاسر کو جو بوڑھے تھے سمیہ کے خاوند ان کو کوڑے مارے گئے، عمار ابن یاسر کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ ایسی تکلیفیں کہ اولو العزم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر میری دعوت کو قبول کیا ہے، دعوت دے رہے ہو، تکلیفیں آ رہی، صبر کرو، جمے رہو، اللہ کا نبی تم سے آخرت میں جنت کا وعدہ کرتا ہے، آخرت میں جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ تکالیف ان صحابہ پر کیوں آ رہی ہیں؟ اگر اپنے ایمان کو چھپا کر ہماری طرح حکمتوں سے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے کہ بعد میں جب ماحول بن جائے گا تو یہ تکلیفیں نہ آتی، تکلیفیں دعوت دینے کی بنا پر آئی۔ اب ام شریک رضی اللہ عنہ دعوت دے رہی، عورت ذات ہے بوڑھی، تو کفار مکہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ایک نوجوانوں کی جماعت کو تیار کیا، اس بڑھیا کو پکڑو، اس کو باندھو اور اس کی سواری پر سوار کرو اور اس کو لے چلو، اس کو اس کے گاؤں میں پہنچاؤ اور دیکھو اس کو کھانا بھی مت دینا، پینا بھی مت دینا۔ تو لے چلے، جب کہیں ٹھہرنے، سخت سورج کی گرمی ہوتی دوپہر کو تو خود نیچے اتر کر درختوں کے نیچے جو ہے وہ آرام کرتے، یا وادی کسی چٹان کی اوٹ میں سائے میں آرام کرتے، اور اس بوڑھی عورت کو ایمان اور دعوت کی وجہ سے دھوپ میں ڈال دیا جاتا، بندھی ہوئی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، دھوپ اس پر پڑ رہی ہے، نیچے سے ریت یا جو ہے پتھر کی گرمی، پھر اٹھاتے پھر چلتے۔ ان کے گاؤں کے قریب پہنچے، اب وہ سمجھے کہ یہ بوڑھی تو بس اس کا کام تمام ہو چکا ہوگا، یہ ابھی گاؤں آنے والا ہے، تو ان کے ذہنوں میں تھا یہ پیاسی بھی ہے، یہ بھوکی بھی ہے، پانی بھی ہم نے نہیں دیا، اتنی چلچلاتی گرمی ہے، قصہ تمام ہونے والا ہوگا۔ اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ آخری دفعہ مجھ پر پیاس کا اتنا غلبہ ہوا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا، بے ہوشی طاری ہونے لگی، اللہ نے آزمایا۔ اتنے میں کہتی ہے کہ مجھے نظر آیا کہ آسمان سے ڈول تیزی سے آ رہا ہے، وہ ڈول میرے سینے پر آ کر رکا، وہ ڈول ذرا جھکا، اس سے پانی میرے منہ میں آیا، میں نے پانی پیا، کہا ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی، میری پیاس بھی ختم، میری بھوک بھی ختم، میری تھکاوٹ بھی ختم، میری کمزوری بھی ختم، اور کہا اس کے بعد میں نے کبھی بھی پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پیا۔ اب وہ آئے، وہ تو اس گمان سے آئے تھے کہ بڑھیا کا کام تمام ہو چکا ہوگا، یا چلو گاؤں قریب آیا ہے، چہرے کو دیکھتے ہی بھانپ گئے، کہاں گئی وہ تمہارے ہونٹوں کی خشکی، کہاں گئی تمہاری تھکاوٹ؟ کہا اللہ نے دور کر دی۔ کہا کیسے دور کری؟ کیا تم نے ہمارے جو ہے مشکلوں میں سے پانی پیا ہے؟ تو بتایا میں تو بندھی ہوئی ہوں، وہ اللہ جس کی طرف بلاتی ہوں، آسمان سے ڈول آیا اور ڈول سے میرے منہ میں پانی آیا، وہ پانی ایسا تھا کہ اللہ نے اس پانی کی وجہ سے بھوک، پیاس، تھکاوٹ اور بیماری سب دور کر دی۔ یہ جب دیکھا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ۔ تیسرا طبقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دعوت دی۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے بڑے چچا زاد بھائی تھے بہت محترم، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت کی جو اللہ کی عبادت ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، حضور جب عبادت سے فارغ ہوئے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اے علی میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اللہ کا رسول خود اس بچے کو دعوت دے رہا ہے، اے علی تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور لات اور عزہ جو بت ہیں ان کا انکار کر دو، میرے پیروکار بن جاؤ۔ ابھی تک دعوت کو مشہور نہیں کیا،
حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ابا کے پاس جاؤں گا، ابو طالب کو بتاؤں گا، ان سے پوچھوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی میں نے اپنے رسالت کا اظہار نہیں کیا، دعوت کو عام نہیں کیا، ان کو نہ بتاؤ، چھپا کر رکھو۔ اس کو میں نے اہتمام کیا، میں نے چھپا کر رکھا، لیکن آپ کی دعوت کا اثر ایسا تھا کہ میری رات بے چینی میں گزری اور صبح ہوتے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر مسلمان ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر بھی دعوت دے رہے ہیں، حضرت خدیجہ بھی دعوت دے رہی ہیں، حضرت علی بھی دعوت دے رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بھی اللہ نے یہ محنت ہمیں دی ہے، تو جیسے مرد اس محنت کے مکلف ہیں، مرد اس محنت کو کرنے والے ہیں، تو ہمارے گھروں میں رہنے والی مستورات، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ سب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور یہ محنت ان پر بھی ضروری ہے۔ تو بھائی اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی اس محنت میں شریک کرنا، جیسے آپ نے آج اس دعوت والے اعمال اپنی مسجدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال سے آباد کرنا، سارے عالم کی بیٹھ کر فکر کرنا، جو قوت فکر اللہ نے دی ہے، پھر اس کو قوت عمل میں لانا، پھر تعلیم کرنا، تو گھر کی تعلیم بھی آئی، اسی طرح گشت کر کے اپنے مسجد کے آس پاس کے ماحول کو بنانا، بیرونی گشت سے آس پاس کی مسجدوں کے ماحول کو بنانا، اور سروزے کے ذریعے آس پاس کے علاقے کو بنانا۔ اللہ نے یہ محنت دی ہے، چلے کے ذریعے اپنے ملک کو، 4 مہینے کے ذریعے پوری دنیا کو اس کام پر اٹھانا۔ اللہ نے ایسی ترتیب دی کہ ہماری اس تشکیل سے یہ آواز پورے عالم میں پہنچ گئی ہے۔ تو بھئی ہمارا گھر کیوں محروم ہو؟ ہمارے گھر میں بھی یہ اعمال ہے۔ اس محنت سے مقصود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد میں صحابہ جو مسجد میں دن کو محنت والے اعمال کرتے تھے، وہ ہم اپنی مسجدوں میں دن میں اعمال کریں، 24 گھنٹے ہماری مسجد آباد ہو جائے۔ صحابہ کرام جو ہے راتوں کو مسجد نبوی میں اعمال کرتے تھے، ہماری مسجدوں میں وہ راتوں کو اعمال چالو ہو جائے، اللہ کے گھر 24 گھنٹے آباد ہو جائے۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، تو ہمارے گھروں میں بھی وہی اعمال زندہ ہوں، دن کے وہ اعمال جو صحابہ کرام کے گھروں میں زندہ تھے، راتوں کو بھی وہ اعمال جو صحابہ کرام کے گھروں میں زندہ تھے، ہمارے گھر صحابہ کرام کے گھروں کی طرح بن جائے۔ تو اس کے لیے اپنے گھروں میں بھی کہتے ہیں، ہم لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، 3 دن کے لیے کسی آدمی کو نکالا تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ 3 دن اس کے اچھے گزرے، 6 نمبر یہ سیکھ لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر والا، محنت والا بن کر جائے، جیسے سنا اپنے علاقے میں جا کے کام کرے۔ 40 دن کی تشکیل ہو تو اور زیادہ فکر ہوتی ہے، 4 مہینے کی ہو تو سارے لوگوں کی بھی 4 مہینے والا ہے، اس کو تو فکر کرنی چاہیے۔ تو بھئی گھر کے افراد ہیں، بیوی اس کی پوری عمر کی تشکیل ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بنانا، اس کو ان 6 صفات سکھانا، اس کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا، جیسے یہ ذمہ داری مردوں پر ہے ایسے ہی یہ ذمہ داری عورتوں پر ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے پیارے نبی جی، آپ بتا دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کے ساتھ سارے انسانوں کو میں بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ بھی ہے جس نے میری اتباع کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اللہ کو ایک جانا، مجھے اللہ کا رسول جانا، یہ اس کا راستہ بھی، اس میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی۔ تو یہ عورتیں اس امت کا جز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، جیسے مرد مکلف ہیں عورتیں بھی ہیں، جیسے مردوں کو اللہ نے قوت عمل قوت فکر دی ہے، عورتوں کو بھی قوت عمل قوت فکر دی ہے، تو ان کی صلاحیتوں کو بھی اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگانا، جیسے صحابیات اور امہات المؤمنین کی فکریں اور صلاحیتیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگی۔ تو اس کا عزم ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ بتلانا کہ دیکھو ماں کو، بہن کو، کہ تم بھی اور ہمارے یہ بچے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، ان کے ذمے بھی اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، یہ ان کے ذمے ہے۔ اس لیے ابتدائی طور پر ذمہ داری کا احساس دلا کے ان کو بھی فکر دلا کر گھر میں بھی مشرقی صورت بنانا۔ اس کی ابتدائی صورت یہ بھی ہو سکتی جیسے جوڑ تھا یہ، یا اجتماع ہو یا کوئی تقاضے ہو، ان کو تقاضے جا کر بتانا، ان کو دعاؤں میں لگانا، ہاں وہ دعاؤں میں لگیں، اللہ سے دعا کریں، اس کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھیں، ہاں روزے رکھیں، اعتکاف میں بیٹھیں، اے اللہ یہ جماعتیں جو نکلی ہوئی ہیں ان کے نکلنے کو بار آور فرما دے، ان کے نکلنے کو ہدایت کی ذریعہ بنا دے، تو دعائیں کر کے وہ مردوں کے ساتھ اس محنت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں،
تو گھر میں بھی مشورہ شروع کرنا، بیوی ہے، میاں ہے، بچے ہیں، کہ دیکھو اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، ہم اس کے لیے کیسے استعمال ہو سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں کون سے اعمال زندہ ہونے چاہیے۔ حاجی صاحب کا فرمانے کہ وہ گھر جس میں 3 افراد ہیں، میاں بیوی، 1 بچہ ہے یا 2 بچے ہیں، یہ بیٹھ کر فکر کر رہے ہیں تو اللہ تو بڑے قدردان ہیں، اللہ کو کتنا رحم آئے گا، کتنی خوشی ہوگی اس گھر کے افراد پر کہ جو کیا فکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے سارے بندے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، کان حریصا علی ہدایت الناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت، پتہ ہے ہدایت بعضوں کو ملے گی، حرص یہ ہے کہ کوئی انسان بھی وہ جہنم میں نہ جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا بن جائے، اس لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ فکر ہمارے گھر والوں میں آنا، مشورہ شروع کرنا، تو فرمایا اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس گھر کے گھرانے پر جو اللہ کے سارے بندوں کے لیے فکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے، اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے۔ اللہ قدردان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس پاکی بیان کر رہے تھے۔ اللہ کا رسول قسم دے کر پوچھتا ہے، اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے بھی قسم کھا کر فرمایا، اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اسی لیے بیٹھے تھے۔ تو اللہ کا رسول پھر صفائی کرتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں لی کہ تم واقعے کے خلاف بیان کر رہے ہو، بلکہ قسم اس لیے تمہیں دی ہے کہ ساری بات بتا دو، کوئی رہ نہ جائے۔ صحابہ نے کہا یہی بات ہے، تو فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، ابھی جبرائیل میرے گھر میں میرے پاس آئے تھے اور یہ بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان صحابہ کے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ اے فرشتوں، تم ہر وقت عبادت میں رہتے ہو، دیکھو میرے بندے اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر میرے گھر میں بیٹھ کر نعمت اسلام کے ملنے پر میری حمد کر رہے ہیں۔ اس عمل کی کتنی قدردانی ہے اللہ کے ہاں۔ تو ہر گھر میں مشورہ ہو کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ جس سے بات آئی کہ جو مسلمانوں کا ایک مجموعہ جب کسی خیر کے لیے فکر کر لیتا ہے تو اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ابتدائی طور پر گھر میں تعلیم ہو، جیسے اس کے بارے میں گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے گھر میں تعلیم، گھر کی تعلیم میں فضائل کا پڑھنا بھی ہے اور 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے۔ ایک ایک باری باری روزانہ 6 صفات کو بیان کرے، کیوں؟ تاکہ گھر کا ہر فرد دین کا داعی بنے۔ ہاں، یہ بچہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، تو جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اس کی زندگی کا مقصد اللہ نے وہی بنایا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو تاکہ گھر کا ہر فرد، ہمارے حاج صاحب تو فرماتے ہیں کہ گھر میں ایک بڑھیا ہے، دادی ہے یا نانی ہے، اپاہج ہے، لیکن عقل ٹھیک ہے، بول ٹھیک ہے، اور یہ چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے۔ دنیا والوں سے کہو کہ بھئی یہ تمہارا کوئی کام کر سکتی ہے، سب کہیں گے نہیں، یہ تو خود خدمت کی محتاج ہے، لیکن یہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی دعا کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے اور ملنے کے لیے جو پوتے نواسے آ رہے ہیں ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا سکتی ہے، اور جانے سے پہلے یہ کئی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، دعاؤں کے ذریعے یہ ہدایت کے اترنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بھائی لطیف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت دیتے، میواتیوں کے پیچھے جاتے تو ایک میواتی بیمار اس کے پاس سے بھی گزرتے، کہتے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، وہ سن لیتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو موت کا انتظار کر رہا ہوں، پردیس کی موت چاہتے ہیں؟ میں گھر سے باہر رلتا ہوا مروں؟ کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں بستر پر مرنے کے بجائے تم اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دیتے ہوئے مرو۔ اب یہ کلمہ اس کو لگ گیا، اس نے ہمت باندھی، کھڑا ہوا، جماعتوں کے ساتھ نکلا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ نکلا، اللہ نے صحت بھی دی اور اتنا زندہ رکھا کہ 700 انسانوں کی بے راہ روی سے ہٹ کر راہ راست پر آنے کا وہ ذریعہ بن گیا۔ جو اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس لیے بھی ہر فرد کو داعی بنائیں، ہر فرد ہمارا داعی ہو۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور یہ دعوت ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہے، تو اس کا عزم اور ارادہ کریں، یہ اعمال ہمارے گھروں میں زندہ ہو۔ اللہ نے یہ اولاد دی ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے، ہاں یہ امانت ہے اللہ کی۔ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، بیٹا آیا یا بیٹی آئی، اب اس کی تربیت اسی بنیاد پر کرنا،
جسے صحابیات کیا کرتی تھیں، صحابہ کیا کرتے تھے کہ اے میرے بچوں تم کس لیے ہو؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ حضرت خنسا بوڑھی عورت اپنے 4 بچوں کو لے کر آتی ہے کہ میں تمہیں کس لیے لے کر آئی ہوں؟ اللہ کے لیے اپنی جانیں دے دو۔ چاروں نے ایک دن میں جان دی۔ تو یہ بوڑھی عورت جس کا شوہر بھی نہیں، باپ بھی نہیں، کوئی بھائی بھی نہیں، یہ 4 شیر جیسے بچے تھے، ایک ہی دن میں اللہ کے کام آ گئے۔ کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے 4 بیٹوں کی شہادت کا شرف بخشا ہے۔ یہ صحابہ کی حضرت افرا، ان کے بھی 4 یا 5 بچے شہید ہوئے، اللہ کے دین کے لیے جان دی۔ تو تربیت ایسے کرنا، بچے یہ سمجھیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور ہمارا کام اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے، بنیادی تربیت۔ اس لیے کیا حکم ہے؟ جب حمل ہو اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت، اس وقت بھی پاکیزہ اعمال۔ اور جیسے بھائی فاروق صاحب نے کہا کہ یہ بچہ تو جو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو سمجھتا نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہر بات کو سن رہا ہے اور آنکھوں سے ہر چیز اس کے دل میں عکس کر رہی ہے، اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ جب وہ بولنے والا اور کرنے والا بنے گا تو انہی چیزوں کا اثر ہوگا۔ ہمارے استاد ہیں مولانا عبدالرحمان صاحب، تبلیغ میں لگے، کہا حفظ میں نے بڑی عمر میں کیا، حل بھی چلاتا تھا، شام کو آ کر قرآن پاک یاد کرتا، اللہ نے حافظ بنایا۔ کہا میری بیوی بچہ تھا دودھ پیتا، وہ جب کھانے پکانے لگتی میرے بیٹے کو میرے پاس ڈال دیتی، میں اپنے قرآن میں لگا ہوا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، بچہ رو رہا ہے، کھیل رہا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ کہا بچے نے جب بولنا شروع کیا، وہ قرآن سن رہا تھا بچہ، باپ پڑھ رہا ہے، کہا پہلی دفعہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو اس نے ایسی تجوید کے ساتھ پڑھا جسے قاری پڑھتا ہے، ہاں جسے قاری پڑھتا ہے، کیونکہ وہ سن رہا تھا۔ تو یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ ہاں باوضو ہو کر دودھ پلانا اور بچے کے ساتھ وہ سنت والے اعمال۔ اسی لیے کیا حکم ہے؟ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دو۔ اذان کیا ہے؟ دعوت تامہ۔ اس آنے والے کو بتا دیا گیا کہ تم یہاں آئے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وحدانیت کا پیغام، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو دے دیا گیا، دعوت تامہ دے دی گئی۔ اب کیا ہے؟ اب اس کا لباس، اس کے بال اور ساری چیزیں سنت کے مطابق کرنا، اس کا اثر ہوگا اس کی زندگی میں، اس کا اثر ہوگا۔ اور زیادہ بولنے لگے تو کلمہ سکھانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمانی بول بولنا، ہاں ایمانی بول بولنا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے سب سے بڑا احسان مسلمانوں کا اپنی اولاد پر یہ ہے کہ ایمانی کلمات کے ذریعے ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دینا، اللہ سے لینے والا بنا دینا، اللہ سے لینے والا بنا دینا۔ اس لیے ان کا لباس سنت کے مطابق ہو، ان کو دعائیں سکھائی جائیں، ہاں ان کا تعلق اللہ سے جوڑا جائے، آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے، اولاد کی دینی تربیت۔ پھر یہ بچے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، علم کے لیے جا رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ماں نے قافلے کے ساتھ جوڑ دیا، قافلے کے ساتھ جوڑا تو ایک وصیت کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اور کچھ دراہم یا دنانیر تھے۔ اب ان کی حفاظت کیسے ہوئے؟ بچہ ہے، وہ جو کوٹی انہوں نے پہنی ہوئی تھی اسی کسی میں پھاڑ کر وہ اس میں رکھ دیے اور سی دیا۔ اب قافلہ جا رہا ہے تو ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کیا۔ ایک ڈاکو نے بچے کو بھی پکڑا، وہ سمجھا اس کے پاس بھی کوئی مال ہوگا، تو بیٹا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ کہا ہے۔ کیا ہے؟ اتنی اشرفیے ہیں۔ اب اس نے تھیلا دیکھا، بستر دیکھا، سامان دیکھا، کہیں نظر نہ آئی کہ کہاں ہے وہ؟ کہا دیکھو یہ میری ماں نے اس کے اندر سی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ یہ تو چھپی ہوئی تھی، تم نے یہ مجھے کیوں بتا دیا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ وہ ڈاکو کی چیخ نکل گئی، اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار سے کہا دیکھو یہ بچہ کیا یہ پیسے چھپے ہوئے تھے لیکن اس نے مجھے بتایا اور یہ کہتا ہے۔ اس نے بھی پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ کیوں کہا؟ کہ میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہاں ہے؟ میں نے بتا دیا۔ تو وہ ڈاکو کی چیخ نکلی، کہا تمہیں یہ کس نے کہا؟ کہ میری ماں نے وصیت کی تھی سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہا یہ بچہ اپنی ماں کے امر کا اتنا خیال کر رہا ہے، ایک دم اس کو خیال آیا کہ میں اللہ کا کتنا نافرمان ہوں۔ اسی وقت اس نے بھی توبہ کی اور سارے ڈاکوؤں نے اس بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے توبہ کی اور وہ ڈاکو اولیاء اللہ میں سے بنا۔ یہ ہے مسلمان کی تربیت کہ ایک ایک بچہ کتنے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹی چھوٹی عمریں،
چھوٹی چھوٹی عمر ہے. تو ایک بوڑھے کو دیکھا، شاید نیا مسلمان ہوا تھا، آرابی تھا، وضو کیا تو اس کی وضو میں کچھ کمی تھی. اب یہ دونوں آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے بزرگ ہیں، یہ تو چچا اور ابا کی جگہ ہیں، اب ان سے کیسے کہیں گے یہ وضو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، کیا کریں؟ تو دونوں آئے، چچا جان ہم چھوٹے بچے ہیں، آپ ہماری وضو دیکھ لیجئے کہ ہم کیسے وضو کر رہے ہیں، پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا وضو کیسے ہے. تو وضو ان کے سامنے کیا، دعائیں پڑھی، تو بوڑھے کو احساس ہو گیا. کہتے پیارے بچوں، تم نے تو میری غلطی کو دور کر دیا، تم نے تو مجھے سکھا دیا کہ وضو کیسے ہوتا ہے. ہاں، حسن اور محمد ابن حنفیہ یہ دونوں، حسن یہ بھی حضرت علی کی اولاد ہے لیکن فاطمہ سے، محمد ابن حنفیہ یہ بھی حضرت علی کی اولاد ہے لیکن دوسری بیوی سے. دونوں میں آپس میں بچے تھے، جھگڑا ہوا، ناراضگی ہو گئی. تو محمد جو حضرت علی کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے، انہوں نے خط لکھا، اے بھائی حسن، اے بھائی حسن، تم میرا آپ کا جھگڑا ہوا ہے، تم مجھے معاف کر دو تاکہ معاف کرنے کا اجر اللہ آپ کو دیں، کیونکہ آپ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ بچے اللہ کی امانت ہیں، ان کی دینی تربیت کرنا، ایمانی بول بولنا، ایمانی بول بول کر ایمانی بول بولنا، تاکہ ان کے دل میں یقین آئے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اور جو ہے کام اعمال سے بنتے ہیں، دین سے بنتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بٹھانا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہاں، تعلیم کا اہتمام کرنا، بچوں کی دینی تربیت کرنا، ہر ایک فرد کا دین کا داعی، ہر فرد داعی ہے. اور پھر بھائی نمازوں کا اوقات پر اہتمام کرنا. حضرات تو فرماتے ہیں کہ ہم اعمال کا نظام الاوقات بنائیں. جب ہمارے دل میں ساری انسانیت تک پیغام پہنچانا ہے تو ہمارے اوقات کتنے منضبط ہونے چاہیے. ہر ایک اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے ملک کے حالات کے اعتبار سے اعمال کا وقت، دعوت کا وقت کون سا ہونا چاہیے، تعلیم کا وقت کون سا ہونا چاہیے، مشورے میں کب بیٹھیں گے، ذکر کب ہو، دعا کب ہو، ان اعمال کا اہتمام. گھر والے ان اعمال پر آئیں. اور پھر گھر میں نماز کی جگہ بنانا، اسے کہتے ہیں مصلی البیت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں مسجد بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، اس کو پاک صاف رکھو اور اس کو خوشبودار رکھو. تو ان کے گھر میں جگہ ہوتی تھی. الحمدللہ ہمارے گھروں میں تو کئی کمرے ہوتے ہیں، تو بھی کوئی کمرہ، کوئی چبوترا کس لیے متعین کر لیا جائے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، حد بندی کر دی جائے. وہاں چٹائیاں بچھی ہوئی ہوں، وہاں قرآن مجید رکھا ہوا ہو، وہاں ریاض الصالحین، فضائل اعمال، وہاں تسبیح رکھی ہوئی ہو. جب کوئی عورت فارغ ہو، بجائے فضول چیزوں میں بیٹھنے کے وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر اور قرآن جہاں انفرادی تعلیم اور قرآن پاک کی تلاوت اور دعا، ان اعمال کو شروع کر دے. تو ہمارے گھروں میں جو ہے یہ مسجد ہو، عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ، اور نظام نماز کا ٹائم ٹیبل بھی ہو گھروں میں. عورتوں کے لیے جماعت تو نہیں ہے، لیکن جیسے مرد مسجد میں جاتے ہیں، بھائی 1:30 بجے نماز ہے تو 1 بجے سے تیاری شروع، اذان سے پہلے بعض لوگ دوڑتے ہیں صف اول. تو اس طرح گھروں میں بھی اس بات کا اہتمام ہے کہ 1:30 بجے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے. جماعت سے تو نہیں پڑھیں گے، لیکن 1:30 بجے ہم نے نماز کے لیے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ 1:30 بجے آ جائیں. ادھر مسجد میں مردوں کی صف نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور گھروں میں عورتیں صف میں کھڑی ہوئی ہیں. ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھ رہی ہے، لیکن یہ صورت جماعت کی ہے تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا ان مسجد والوں پر اور ان گھر والوں پر. تو اس کا اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ. تو نظام الاوقات بنایا جائے. جب ہمارے ذمہ سارے انسانیت کی جو ہے ہدایت کی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے نظام الاوقات بنانا، تاکہ ہمارے اوقات ہمارے اعمال گھر کے پورے ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ بھائی گھر کے اعمال میں سے اعمال کے ذریعے اپنی حاجات کو پورا کرنا، اعمال کے ذریعے. ہاں، ہم ان نمازوں کے ذریعے اپنی حاجات کو پورا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ کو پایا کہ بیمار ہیں، وہ بخار ہو گیا تھا. اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بخار آیا ہے. فرمایا اٹھ کھڑا ہو، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے. کہا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ساتھ، آسمانوں سے اترنے والی بلاؤں کو دفع کرو صدقات کے دینے کے ساتھ. تو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہر حاجات کے وقت اعمال کی طرف لوٹتے تھے، تو اس طرح ہم اپنے گھروں میں ماحول بنائیں کہ جب بھی کوئی حاجت ہو تو کس کی طرف رجوع کریں؟ اعمال کی طرف. نماز پڑھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلما حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم امر پیش آتا آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے. نمازوں کے ذریعے اپنے مسائل حل کروائے، اور جو ہے صدقات اور خیرات کے ذریعے. ایک شخص چلا جا رہا ہے، اس کے اوپر بدلی ہے،
تو بدلی سے آواز آئی کہ اے بادل فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ، نام صاف ظاہر، اور اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اب یہ شخص بڑا حیران ہوا اور دیکھا بادل آگے چل رہا ہے، یہ پیچھے چلا، چلتے چلتے دیکھا کہ بادل ایک جگہ برس رہا ہے جہاں پانی جمع ہو رہا ہے، اور پانی ایک نالے میں آگے جا رہا ہے، وہاں ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیلچے سے یا زنبیل سے پانی اپنے کھیت کو دے رہا ہے۔ اچھا یہ ہے وہ شخص کہ بادل کو یہ حکم ہوا۔ اس شخص سے نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اس بادل سے آواز سنی، نام سنا، کہا جب تم یہ کہہ رہے ہو تو میرا ہی یہ نام ہے۔ بھائی تم اپنے اس باغ میں کیا عمل کرتے ہو؟ کہا جب میں یہ پانی دے کر کھیتی آتی ہے تو میں اس کھیتی کے جو مجھے غلہ حاصل ہوتا ہے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، 33% صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں ماں باپ کی خدمت کے لیے کھانے کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اس میں لوٹا دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں اس صدقہ کرنے ہی کی وجہ سے اللہ نے یہ نظام تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو اعمال پر آئیں، جب ہم اپنے اوقات ان اعمال کو دیں گے تو ان اعمال میں لگنے کی وجہ سے دنیا کے کام آگے پیچھے ہوں گے، تو اس سے ہم گھبرائیں نہیں۔ اللہ ان اعمال کے ذریعے پھر اپنی قدرت کو ظاہر کریں گے، ہماری حاجات وہ حاجات پوری کریں گے کہ اسباب والے جو اسباب سے پوری نہ کر سکیں، اللہ ہمارے اعمال سے ان حاجتوں کو پورا کریں گے۔ پھر دنیا والوں کو نظر آئے گا کہ یہ مسلمان ہیں، اسباب ان کے پاس نہیں ہیں لیکن حاجات ان کی پوری ہوتی ہیں۔ کیوں پوری ہوتی ہے؟ ان کی حاجات اللہ کے اوامر کو پورا کرنے سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ رواج ڈالنا کہ ہم حاجات کے وقت ہمارے بچے بھی، ہمارے گھر والے بھی، ہم بھی کس کی طرف رجوع کریں؟ اعمال کی طرف، اللہ کی طرف، جی ہاں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اس طرح ہم اپنے گھریلو زندگی کو اللہ کے احکام والا بنائیں، احکام والا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے پہلے قوموں کے حالات ذکر کیے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئے، ہمارے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا اور پھر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اگر وہ تقوی والے ہو جاتے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ سے خوف کر کے اللہ کے احکام پر چلنے والے اور ان کے نافرمانی سے بچنے والے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے اے میری قوم، تم نے ایک نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، اس کو تکلیف دی، لیکن پھر اب بھی موقع ہے، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ اور اللہ کی مغفرت بخشنا ایسا ہے کہ اللہ ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہیں اور ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ ایسا بنا دیتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے استغفار کرنے پر اللہ آسمانوں سے بارشیں برسائے گا رحمت والی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اپنے خزانوں سے مال دے کر تمہاری امداد کرے، اپنے خزانوں سے، دکان کے ذریعے بھی اللہ ہی دیتے ہیں لیکن پھر ایمان والوں کو اللہ اپنے خزانوں سے دیں گے، جس سے صحابہ کرام کو دیا، ان کے گھر بھر گئے، ان کے گھروں میں دراہیم اور دنانی، سونے اور چاندی کے سکے ایسے پڑے ہوتے تھے جیسے زمیندار کے گھر میں گندم اور چاول کے دانے پڑے ہوتے ہیں، ایسے اللہ نے ان کو مال دیا، لیکن اس سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور اللہ تمہارے لیے نہریں اور چشموں کو چالو کرے گا۔ تو یہ اللہ کے احکام زندہ کرنا۔ ہاں ہماری شادی کے موقع پر اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے اس امر کو کیسے پورا کیا، میں تاجر ہوں تو تجارت میں اللہ کے کیا احکام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امر کو پورا کرتے ہوئے کیا طریقہ ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی گھریلو زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ کتنے حفاظ ہیں وہ تو 3 پارے پڑھیں، ناظرہ خواہ ہیں 1 پارہ پڑھیں، اور سب سے بہترین وقت قرآن پاک کے پڑھنے کا تہجد کے وقت میں۔ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں یا اقوال حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز قرآن پاک کو تہجد کے وقت میں دیکھ کر پڑھنا، اس کو پایا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو 1 پارہ پڑھنا، کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو آدھا گھنٹہ وہ سیکھنے میں لگا۔
قرآن سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ موت یاد نہیں ہوتا لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے اور موت آ گئی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس محنت کرنے والے کو اللہ قرآن والوں کی صف میں شامل کر لے گا، ہاں صف میں شامل کر لے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی ہو، ذکر کا اہتمام بھی ہو، ذکر کی تسبیحات جو بتائی ہیں اس کے لیے باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، چوتھا کلمہ ہے اس کی تسبیح، درود شریف ہے اور استغفار ہے، یہ تو صبح اور شام کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھائی ہر وقت کی جو دعائیں ہیں اور ہر وقت یہ سمجھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے، اس بات کا استحضار۔ ذکر کا مقصود اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ سے جان پہچان ہو جائے اور ہر وقت یہ یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جان پہچان کا کیا مطلب کہ جب بھی کوئی حاجت آئے گی میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، صدقہ دوں گا، نیک عمل کروں گا، اللہ سے مانگوں گا تو اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دیں گے۔ تو یہ ذکر کا بھی اہتمام کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا۔ اسی طرح ہمارے جو گھر کی مستورات ان کے لیے گشت تو نہیں ہے، وہ گشت میں نہیں جا سکتی، مرد گشت کرتے ہیں، شب جمعہ نہیں ہے، بہت سارے اعمال نہیں ہیں، لیکن یہ مستورات جو آس پاس پڑوس کی عورتیں جو ملنے کے لیے آتی ہیں یا ہمارے گھر کی مستورات جہاں ملنے کے لیے جاتی ہیں تو یہ ان ملاقاتوں میں دعوت دے کر ان گھروں میں بھی اعمال شروع کرائیں۔ ہر مسلمان کا گھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مرکز بن جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمارے گھر مسجدوں کی شاخ بن جائے، ان اعمال کے ذریعے سے ہمارے بازار، ہمارے دفاتر مسجد نبوی کی شاخ بن جائیں، ہماری مسجد کی شاخ بن جائے کہ جو مرد مسجدوں میں اعمال کر رہے ہیں وہی اعمال ہم اپنے گھروں میں کریں۔ تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بیان ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب ان اعمال کی وجہ سے ہم اپنی گھروں کو مسجد کی شاخ بنائیں گے اور یہ ساری مساجد اللہ کے گھر بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ اس کی شاخ ہوں گی، تو جیسے اللہ نے بیت اللہ کی ابرہہ کے لشکر سے حفاظت کی پرندوں کے ذریعے سے، ایسے ہی ابصار ہمارے گھروں کا، بازاروں کا، مسجدوں کے ذریعے، مسجد کے اعمال کے ذریعے اللہ کے گھر سے ہو گیا تو اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ عورتیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے مسجدوں کے آباد کرنے کا جو ہے وہ ثواب لے سکتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جی مسجد میں منگل کا مشورہ ہے تو یہ عورتیں اپنے مردوں کو ترغیب دے کر منگل کے مشورے میں بھیجیں اور ان کے پاس بھی کافی ہو، پوچھیں کہ منگل میں کیا تقاضے چلے ہیں۔ کیوں پوچھیں؟ ایک تو وہ دعاؤں میں لگے، اے اللہ فلاں ملک میں جماعت کی ضرورت ہے، اس جماعت کو تو ہی تیار فرما دے، اور دوسرے فکر میں لگے کہ ہمارے گھر اور ہمارے آس پاس پڑوس میں کون سا ایسا شخص ہے جو اس جماعت میں جا سکتا ہے۔ پھر اپنے گھر کے افراد ہیں تو یہ عورت خود یا بچوں کے ذریعے ان کو تیار کر کے اس تقاضے کو پورا کرے، اور آس پاس کے گھروں میں ہیں تو جب ملنے کے لیے جائیں تو اس سے تقاضے کو، تو ایک عورت مسجد کو آباد کر سکتی ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس فکر کے ذریعے اور گھر والے افراد کو تیار کر کے۔ یہ مسجد میں نہیں جائے گی لیکن اس فکر سے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے مسجد کے سارے اعمال کا ثواب لے سکتی ہے۔ بھائی لے سکتے کہ نہیں لے سکتی؟ اس لیے یہ عورتیں شب جمعہ آیا ہے تو سب سے پہلے سے بستر اور کھانا تیار رکھیں۔ بہت سے ساتھیوں کو سنا کہ گھر وہ جمعرات کو آ رہے ہیں تو دل میں ارادہ جو ہے وہ ڈاواڈول ہو رہا ہے، آج تو بہت تھک گیا ہوں، آج شب جمعہ چھوڑ دوں، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوا تو پھر بیوی کہتے واہ واہ آ گئے، میں نے تمہارا کھانا بھی تیار کیا ہوا ہے، بستر بھی جو ہے باندھا ہوا ہے، سب چیزیں تیار ہیں، جاؤ اللہ کے راستے میں۔ جب گھر والوں سے یہ سنتے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند کے شب جمعہ میں بستر اور جو ہے کھانے کے ساتھ آنے کا ذریعہ بن گئی۔ ہاں شیروزے کے لیے نکال سکتی ہیں، تمہارے شیروزے کا وقت آ گیا، اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو عورتیں ہی رکاوٹ بنتی ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی اس دین کی محنت کے لیے قبول ہو، ہمارے بچے اس دین کی محنت کو کرنے والے بنے، تو اپنے ساتھ ساتھ گھر کی مستورات کا ذہن بنانا، ان کو اس محنت والا بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں ماں کا ذہن بھی ہوگا، باپ کا ذہن بھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام جن کی بیویوں نے انبیاء پر ایمان لائیں اور نبی کی مدد کی تو ان کی امت میں ان کی محنت کے اثرات زیادہ ظاہر ہوئے بنسبت ان نبیوں کے کہ جن کی بیوی یا اولاد نے ان کی بات کو نہ مانا۔
تو اس لیے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی فرد ہیں. عورتوں کو بھی اس محنت میں اپنے ساتھ شریک کرنا تاکہ ہمارے گھر میں بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. یہ سارے اعمال ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گے. اس کے لیے اپنی زندگی میں سادگی لانا. سادگی کے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی ہے. ہم دنیا بنانے کے لیے یا ایسا ظاہر ہو کہ ماشاءاللہ دنیا میں تو یہ بڑے خوش خرم ہیں, بڑے بڑے مکانات بنا لیے, کھانے بہت اچھے ہو گئے, اس لیے نہیں آئے. ہم تو آخرت کی تیاری کے لیے اور انسانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کا رسول فرمائے دیکھو دنیا تمہیں پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے اور تم آخرت کی طرف جا رہے ہو, آخرت تمہاری طرف آ رہی ہے. تو دنیا والے بن کر زندگی نہ گزارو بلکہ آخرت والے بن کر زندگی گزارو. تو ہم آخرت والے ہیں, اس لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارے لباس میں سادگی ہو, ہمارے کھانے میں سادگی ہو, ہمارے گھروں میں سادگی لانے کا ارادہ کر کے تھوڑی تھوڑی کوشش کریں ہاں, تاکہ ہمارے گھر حضرات صحابہ کرام کے گھروں کے مشابہ ہوں. ان کے ساتھ مشابہت ہوگی تو اللہ قیامت کے بڑے بڑے محلات اور ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے. اس میں نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ہے. کھانے میں آہستہ آہستہ سادگی کو لانا, کپڑوں میں سادگی کو لانا, سواری میں سادگی کو اختیار کرنا اور رہائش میں سادگی کو اختیار کرنا, شادی بیاہ کے موقع پر سادگی کو اختیار کرنا اور سواری میں سادگی کو اختیار کرنا. یہ ساری جو ہمارا مشغولی اور دین کے لیے وقت فارغ نہ ہونا یہ شہوات میں لگنے کی وجہ سے ہیں اور اپنی خواہشات کو بڑھانے کی وجہ سے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہم سادگی کی طرف آئیں گے تو بہت سا وقت مال کے کمانے سے ہمارا بچ جائے گا, بہت سا مال خواہشات کے لگنے سے بچ جائے گا. پھر مسلمان کی صلاحیت کہاں لگے گی اور وقت کہاں لگے گا؟ اللہ کے دین کے لیے. تو اس لیے سادگی کو اختیار کرنا. صحابہ کرام حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں, ایک جھونپڑے میں رہتے ہیں. ابو عبیدہ ابن جراح یہ شام کے گورنر ہیں, اور شام یہاں اس زمانے میں لبنان, فلسطین, اردن اور شام ان 4 ملکوں کا مجموعہ تھا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امیر المومنین عمر بن خطاب ان سے ملنے کے لیے آئے. اے ابو عبیدہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ امیر المومنین میرے گھر کو دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ اور ارادہ یہ تھا کہ کہیں ابو عبیدہ کی زندگی بدل تو نہیں گئی, معیار زندگی بڑھ تو نہیں گیا. جب امیر المومنین نے اصرار کیا تو چلے. جہاں وہ شہر ختم ہوا تو شہر کے آخر میں ایک گھر, اس کے دروازوں پر پردہ بھی نہیں تھا, کھڑکی بھی نہیں تھی. کہا یہ میرا گھر ہے. اور کیا کھاتے پیتے؟ امیر المومنین اندر بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں شروع ہوئی. تو ابو عبیدہ نے کہا اے امیر المومنین, یہ ایک امیر المومنین ہے خلیفہ وقت, ہاں 2/3 دنیا میں جس کی بادشاہت ہے, روم اور فارس کے خزانے جس کے قدموں میں آ رہے ہیں, اور دوسرا شام کا گورنر ہے, دونوں بیٹھے ہوئے. تو اے امیر المومنین آپ کو بھوک لگی ہے؟ کہ جی ہاں. تو میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں. تو کھانا کیا تھا کہ بیوی فوت ہو چکی ہے, ایک بڑھیا آٹا گوندتی ہے اور اس کے جو ہے پیڑے روٹی کے ٹکڑے روٹی بنا دیتی ہے. ہفتے کے لیے میں رکھ لیتا ہوں, وہ سوکھ جاتے ہیں, پانی میں ڈال کر نمک ڈال کر وہ کھاتا ہوں. تو کوئی چراغ نہیں, اندھیرا ہے. بات لمبی ہوئی. امیر المومنین اے ابو عبیدہ, اے امیر المومنین آپ کو بھوک لگی ہے؟ کہ ہاں. چلیں میں آپ کے لیے کھانا تیار کر رہا ہوں. گورنر امیر المومنین کے لیے, بادشاہ وقت کے لیے کھانا تیار کرتا ہے. ہاتھ سے ٹٹولتے ٹٹولتے ایک پیالہ لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے ٹٹول کے کچھ ٹکڑے ملے, پانی میں ڈال دیا, اس کو رکھ دیا. اب یہ کھانا تیار ہو رہا ہے. گورنر اپنے خلیفہ وقت کے لیے کھانا تیار. پھر باتیں شروع ہو گئی. امیر المومنین باتیں بہت لمبی ہو گئی, بھوک زیادہ لگی. کہا ہاں کہ دیکھو ابھی میں کھانا مزیدار کر کے لاتا ہوں. تو گئے کہیں سے نمک تلاش کیا اور نمک ڈال کر سامنے رکھ دیا. گورنر اور خلیفہ وقت یہ بھیگے ہوئے ٹکڑوں کو نمک کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو ایسے اس حد تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے بہت, لیکن کوشش تھوڑا تھوڑا سادگی کو لائیں. ہمارے کھانے میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے پینے میں, ہماری سواریوں میں سادگی ہو. سادگی اللہ کو پسند ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے جو ہے یہ نمونہ ہے. اس سے ہمارا بہت سارا وقت دین کی محنت کے لیے اور جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمارا مال اور وقت بچ جائے گا. اللہ ہمارے گھروں کو اللہ ہم دین کی محنت کے لیے قبول فرمائیں گے. تو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب ایسی. صحابہ کرام تو 100% نکلتے تھے. ایک موقع ایسا 100% صحابہ نکل رہے ہیں. عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے ہیں, وہ بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, بیٹے بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں.
اب ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، کم از کم ایسی ترتیب ہو کہ ایک فرد اللہ کے راستے میں نکلے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، باقی فرد گھر میں سارے کام سنبھالے ہوئے ہیں، اس کے آنے کا وقت ہو تو دوسرا اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ اس کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ نیت اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہماری کمائیوں میں برکت ڈال کر، افراد میں برکت ڈال کر اللہ ہماری لیے یہ صورت آسان فرما دیں گے۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اپنے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مرکز اور اپنے گھروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال کا مرکز بنائیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ کون کون تیار ہے انشاءاللہ ان اعمال کو اپنے گھروں میں زندہ کریں گے۔ چلیے، اس میں ایک درخواست ہے، جیسے ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں